أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کی ریویژن کلاس کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ ریویژن کریں گے سبق نمبر 1 سے لے کر 10 تک کے اسباق کی، اور اس میں قرآنک پارٹ کی انشاءاللہ میں کراؤں گی آپ لوگوں کو ریویژن، یعنی قرآنک پارٹ یعنی پارٹ اے کی، اور اس کا جو گرامر پارٹ ہے وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو کروائیں گی سسٹر سمیرہ اور سسٹر نورین۔ تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اور قرآن کا اس کورس کا تعارف کرتے ہیں۔ اس کورس میں ہے نمبر 1 پہ ہے اس کا جو تعارف میں ہے، اس میں ہے قرآن مجید یہ قرآن مجید سمجھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ ہے، کیونکہ اس کورس میں جتنا مطلب ہم لوگوں نے وہ کیا ہے اس میں 10 سال سے یا 11 سال سے لے کر 60 to 70 ایئرس تک کے لوگ بھی بڑی ایزیلی اس کو سمجھ پا رہے ہیں۔ جتنا بھی تجزیہ ہوا ہے یا اس پہ ریسرچ ہوئی ہے وہ الحمدللہ اس کورس کو بڑی ایزیلی سمجھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے نمبر 2 پہ اس کورس کو ہم اشاروں کے ذریعے یعنی TPI ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کے ذریعے کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم 50% الفاظ جو قرآن کریم کے ہیں وہ ہم 20 گھنٹوں میں صرف 20 گھنٹوں میں سیکھ سکیں گے اس کو QC1 کورس سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کل 20 اسباق ہیں اس میں، جس میں ایک سبق میں 2 پارٹ ہیں، پارٹ اے اور پارٹ بی، یعنی کہ قرآنک پارٹ اور دوسرا ہے گرامر پارٹ۔ تو یہ ہم انشاءاللہ کرتے ہیں، اس کورس کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں 20 کلاسز میں۔ یہاں پہ 10 لکھا ہوا ہے لیکن ہم 20 کلاسز میں یہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ اب آتے ہیں کورس کے مقاصد کی طرف۔ کسی چیز کا اگر آپ کو مقصد پتہ نہ ہو کہ ہم کیوں یہ کر رہے ہیں تو پھر اب وہ مطلب اس کا سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اس کورس کا مقصد یہ ہے کہ اس کورس کو مطلب آپ آگے پھر نہیں پہنچا سکتے کہ ہم نے یہ کورس کیوں کیا۔ تو اس کورس کے مقاصد سب سے پہلے آپ جان لیں کہ اس کورس کا مقصد ہے قرآن سمجھنا اس کورس کے بعد آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، اور اس میں آپ 50% الفاظ صرف 20 گھنٹوں میں یعنی 20 کلاسز میں سیکھ سکیں گے، جان سکیں گے۔ اس کے بعد ہے نماز۔ نمبر 2 مقصد اس کورس کا ہے نماز سمجھ میں آ جاتی ہے، یعنی اللہ سے آپ کا نماز جب سمجھ میں آ جائے گی تو اللہ سے آپ کا تعلق مضبوط ہو جائے گا، کیونکہ نماز کا ہم سب کو معلوم ہے کہ نماز کا مطلب ہے اللہ سے ملاقات۔ نماز میں ہم اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، اور اگر نماز کی سمجھ نہ آئے تو پھر اس ملاقات کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے، اور اگر سمجھ آ جائے تو پھر وہ ملاقات زیادہ مؤثر ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے نماز مؤثر ہو جائے گی اگر آپ کو میننگ کا پتہ چل جائے گا، تو آپ زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ اور شوق کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس کورس میں نماز کے جو اذکار ہیں یا وضو کے جو اذکار ہیں، ان کے علاوہ کچھ صورتیں شامل کی گئی ہیں جو قرآن مجید سے لی گئی ہیں، تو وہ کرنے سے ان کی ٹرانسلیشن کرنے سے ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ بھی جڑ جاتا ہے، اور ہم قرآن کو زندگی میں لا سکتے ہیں اس کے ذریعے، کیونکہ بہت سارے ہدایات ہمیں مل جاتی ہیں اس سے۔ اچھا، اس کے بعد ہے نیک اعمال۔ جب ہم اس میں کچھ احادیث ہیں، اس میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اور ہمیں جو سکھایا گیا ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ ساری جب ہم میننگ کے ساتھ کر لیتے ہیں تو ہمارے اخلاق اچھی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہے عربی بول چال کے 100 جملے اس میں ہم کرتے ہیں، سیکھیں گے۔ اب ہے اس میں جو ہے اس کورس کا جو کمپلیٹ سٹرکچر ہے قرآنک پارٹ کا، وہ یہ ہے کہ اس میں اذان ہم وہ کریں گے میننگ کے ساتھ۔ اس کے بعد کچھ دعائیں ہیں جو وضو سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اور وضو کے بعد ہم پڑھتے ہیں، وہ ہے۔ اس کے بعد رکوع سجود، اور یہ سارا وضو اور اس سے ریلیٹڈ ہے، اذان سے ریلیٹڈ۔ اور اس کے بعد یہ سورات جو ہیں 7 سورات ہیں، یہ قرآن سے لی گئی ہیں جو ہم نماز میں پڑھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اس میں ہم نے الحمدللہ یہ والا پارٹ جو سارا ہے لیفٹ سائڈ پہ یہ ہم نے الحمدللہ کر لیا، اور ادھر سے بھی ہم نے سورہ فاتحہ کر لیا اور سورہ اخلاص کر لیا. یہ 5 سورج ہماری رہ گئی ہیں جو ہم انشاءاللہ آگے جا کے کریں گے قرآنک پارٹ میں. اچھا اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ثنا سے. ثنا میں ہے سبحانہ کا، پاک ہے سبحانہ، پاک ہے کا تو، اللہما اے اللہ، وبحمدک اور تعریف ہے تیرے لیے، وتبارکا اور برکت والا ہے، وتبارک قسموں کا اور برکت والا ہے تیرا نام، وتعالی اور بلند و بالا ہے جدو کا تیری بزرگی، ولا الہ اور نہیں کوئی معبود غیرک سوائے تیرے. اچھا اس میں جو ہے سبحانہ کا، اس میں 2 پارٹس ہیں، 2 ٹکڑے ہیں اس کے. سبحانہ پاک ہے اور کا تو، اللہما یہ ایک ہے اے اللہ، و بحمدک اس میں 4 ٹکڑے ہیں، وا اور بی تیرے لیے حمد تعریف کا تیرے، و تبارکا یہ 2 ٹکڑے ہیں. تبارکا کو ہم جس طرح مبارک بولتے ہیں نا اسی طرح ایک ہی اس ٹکڑا ہے. یہ اسمو کا، اسم اور کا اس میں بھی 2 ٹکڑے ہیں. و تعالی اس میں 2 ٹکڑے ہیں، وا اور تعالی. جدو ایک ٹکڑا ہے اور کا دوسرا، وا 1 2 اور یہ تیسرا ٹکڑا ہے، اس میں 3 ٹکڑے ہیں. غیرک یہ بھی 2 ٹکڑے، اس میں بھی 2 ٹکڑے ہیں. اچھا اس کے بعد ہم آتے ہیں، آپ میں سے کوئی ہینڈ ریز کیجیے اگر یہ کروانا چاہے. آپ میں سے کوئی کروانا چاہے گا یہ؟ اچھا چلے میں کرواتی ہوں. اوکے سسٹر تسنیم آپ کروائیں. سسٹر تسنیم آپ کروائیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں باللہ اللہ کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم نام ساتھ اللہ کے، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو رحمان ہے اور رحیم ہے. ویری گڈ. الحمد سسٹر تمام تسنیم تعریفیں. آپ، سسٹر تسنیم آپ سٹاپ کر لیں. اعوذ آ کا کیا مطلب ہے؟ کیا میں ٹھیک ہے. باللہ میں کتنے ٹکڑے ہیں؟ 2 ٹکڑے ہیں. بالکل صحیح ہے. باللہ من الشیطان الرجیم، رجیم کا کیا مطلب ہے؟ دھتکارا ہوا، مردود. مردود. ویری گڈ. بسم میں کتنے ٹکڑے ہیں؟ 2. رحمان کا کیا مطلب ہے؟ رحم کرنے والا. رحم کرنے والا، بہت مہربان. اور رحیم کا مطلب ہے رحم کرنے والا. لیکن اس کے لیے ہم مسلسل کیا رحم یوز کرنے. کرتے ہیں؟ رحمان کے لیے ہم یوز کرتے ہیں پرجوش رحمت والا، ٹھیک ہے. اور رحیم کے لیے ہم یوز کرتے ہیں مسلسل رحم کرنے والا، ٹھیک ہے. اوکے یہ کوئی اور کروا دے. سسٹر روبینہ آپ کروا دیں. جی جی. الحمد میں الف لام جو ہے وہ ایک ٹکڑا ہے، ہا میم دال اس کی تعریف کے لیے یوز ہوتا ہے. للہ اللہ کے لیے، ربی میرا رب، عالمین اس میں عین لام میم جو ہے وہ یا نون جو ہے وہ جمع کے لیے یوز ہو رہا ہے. الف لام میم جو خاص اسم ہے، جو رب ہے تمام جہانوں کا. تمام جہانوں کا. جی جی جو رب ہے تمام جہانوں کا. الرحمن وہ رحم کرنے والا ہے، رحیم اور جو مہربان ہے اور رحم کرنے والا، جو مہربان ہے اور رحم کرنے والا. مالک کی جو مالک ہے، یوم الدین، یوم دال یہ جو ہے یوم دین، دین جو ہے وہ قیامت کے دن کا دین، بات ہو رہی ہے، بدلے کا دن. بدلے کا دن. ہاں جی بدلے کا دن. اچھا آپ سٹاپ کر لیں. اب ادھر مجھے بدلے کا ویری دن گڈ. کا. اب ادھر مجھے بتائیں سسٹر، الحمد کا کے 2 میننگ کون سے ہیں؟ الحمد تمام تعریف اور شکر. تمام تعریف اور شکر. للہ کے 2 ٹکڑے ہیں. رب العالمین کا سنگولر کیا ہے؟ واحد کیا ہے عالمین کا؟ عین
आलम, आलम, अलम, ठीक है। अलम, इल्म वाला। इसका वाहिद है आलम, नहीं वो इल्म वाला दूसरा है, वो आलिम है, ठीक है, वो आलिम है, जानने वाला, आलिम। और ये है जानने वाला। आलम, लाम पे जबर होगा, ठीक है। आलम है दुनिया, जहान या दुनिया, ठीक है। और आलिम है जानने वाला, जब लाम के नीचे जेर हो तो वो आलिम होगा, ठीक है। अब फिर ये है रहमान, पुरजोश रहमत वाला, और रहीम, मुसलसल रहम करने वाला, ठीक है। मालिक का क्या मतलब है? मलकियत, मालिक, मालिक है वो, मालिक का मालिक ही होगा ना। मालिक ही है। जमीनो और आसमान का उस मालिक। बिल्कुल सही है। और मलक का क्या मतलब है? मलक हमने पढ़ा बादशाह। था, मलक का मतलब है फरिश्ता, मलकुल मौत, ठीक है। और ये यौम, दिन, और दीन के दो मीनिंग हमने पढ़े थे, वो कौन कौन से हैं? दीन, एक तो बदले का दिन, बदला, क़यामत का दिन, और बदला, निजाम, जिंदगी निजाम है गुजारने का, जिंदगी। जिंदगी गुजारने का तरीका, और एक है बदला, हाँ जी। ठीक है। ओके, अब ये कोई और करवा दे जल्दी से। इया का, ओके सिर्फ ये मैं तेरी, करवा दूं। इया का सिर्फ तेरी ही, नाबुदू हम इबादत करते हैं, वा और इया का सिर्फ तुझ ही से, नस्ताइन, सिस्टर में कलसुम नेक्स्ट वाला आप करवाएंगे। वा और इया का सिर्फ तुझ ही से, नस्ताइन हम मदद चाहते हैं, इहदिना हिदायत दे ना हमें, अस्सिराता रास्ते, अल मुस्तकीम सीधे की, ठीक है। अब इया का दो टुकड़े हैं इसमें, इया और का, नाबुदू ये एक ही है, वा एक, और इया का अगेन दो टुकड़े, ठीक है। इहदिना ये अगेन दो टुकड़े हैं, सिरात अल मुस्तकीम ये तो आप लोगों को मालूम है, ठीक है। ओके, इसके बाद सिस्टर उम्मे कलसूम ये आप करवा दें नेक्स्ट, सिरातुल लजीना। सिस्टर उम्मे कलसूम आप करवा दें। चलें सिस्टर रुबीना आप करवा दें। जी, सिरात अल्लज़ीना, सिरात रास्ता, अल्लज़ीना उन लोगों का, अनाम था जिन पर तूने इनाम किया। इसमें अन नहीं ये एक ही वर्ड, एक ही वर्ड, नून एंड मीम, नेमत, ता तूने नेमत की, तूने इनाम किया, अलैहिम इनाम किया तूने, नहीं 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 सिस्टर, ये एक ही वर्ड है, वो जो वहां पे हमने नहीं पढ़ा था, अनआम, अनआमता, जी जी, वो जो नहीं पढ़ा था, अनआमता, अनआमतू, उस तरह का है, ठीक है। फ़अलता, फ़अलतू, ठीक है, ये वो वर्ड है, तूने इनाम किया, समझ आई? जो जी हमने जी, पढ़ा था ना, फ़अलता, फ़अलतू, हाँ जी हाँ तो जी हाँ जी, इसी तरह ये है अनआमता, तूने इनाम किया, अलैहिम, अलैहिम, अलैहिम अलैहिम उन उन पर, पर, ठीक है। गैर मग़दूबी, गैर दूर, मग़दूब जिन पर गज़ब हुआ, अलैहिम ना, उन पर, ना, ना गजब किया गया जिन पर, वा और लद्वालीन, और ना उनका जो गुमराह हुए, ठीक है। गुमराह हुए। ओके, जी जी, यस, ये जमा के ओके, लिए यूज होता है, सॉरी। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें अब सिस्टर आप ये बताएं कि मगदूब कौन लोग होते हैं? भटके हुए लोग, नहीं मतलब इनके मखसूस मीनिंग हमने पढ़े थे उसमें बुक में, जिन तो पर कौन से गजब लोग, किया गया, जिन पर गुमराह लोग, अज़ाब नाजिल हुआ, जो और जो जानते हैं इल्म, मतलब उनके पास है दीन का, इस्लाम का इल्म उनके पास है, लेकिन वो उन पे अमल नहीं करते, मगजूब वो लोग, मगजूबीन वो लोग होते हैं, ठीक है। और इसके बाद है द्वालीन, द्वालीन वो लोग होते हैं जो ना जानते हैं और ना जानने की कोशिश करते हैं, जी ठीक है। मगजूबीन ये वो लोग हैं। अच्छा, ये हमारा हो गया। अब सूरह फातिहा का खुलासा ये है, ये अक्सर उसमें आ जाता है, ये हिदायत की दुआ है, यानी सीधे रास्ते पर चलने की दुआ है ये, ठीक है। ओके, इसके बाद है अजान। अजान सिस्टर तस्नीम, सिस्टर तस्नीम आप करवाएं ये दो लाइनें। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है, अल्लाहु अल्लाह अकबर, सबसे अल्लाह बड़ा है, बड़ा, अल्लाह सबसे अल्लाह बड़ा सबसे है। बड़ा, ठीक है। जी, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहद, मैं गवाही देती हूँ, अन के
لا نہیں, الہ کوئی معبود, الا سوائے اللہ اللہ کے, اشہد میں گواہی دیتی ہوں, ان کے لا الہ نہیں کوئی معبود, الا اللہ سوائے اللہ کے, اشہد انا اشہد میں گواہی دیتی ہوں, انا کہ محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے, اللہ کے رسول ہیں. ویری گڈ. اوکے سسٹر اللہ اب کے یہ رسول. بتائیں. ویری گڈ. اب اکبر کے وہ کیا ہے اپوزٹ, اس کا کیا ہم نے پڑھا تھا؟ اکبر دوسرا کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا. اور چھوٹے کے لیے کیا یوز ہوتا ہے؟ اصغر. ٹھیک ہے, یہ ہم نے پڑھا تھا. اچھا جی بالکل. اچھا ان کا جو ہم نے ان کے لیے کہ اس کے لیے ہم نے ایک اور ورڈ پڑھا تھا, ان اور انا. انا. ویری گڈ. یہاں پہ ہے بھی صحیح. یہ دیکھیں ان اور انا کے, ان دونوں کا مطلب سیم ہے. اچھا اس کے بعد ہے انا کا ہم نے کیا وہ پڑھا تھا, میننگ پڑھی تھی؟ انا بے شک. یس بے شک, بالکل صحیح ہے. اور ان کا ہم نے کیا پڑھا تھا؟ انا کے ساتھ آپ کو ریفرنس سینٹینس پتا ہے نا؟ ان کا ان مطلب اللہ اگر. ماس. ان کا مطلب اگر. بالکل صحیح ہے, ان کا مطلب اگر. اور یہ ہم نے ریفرنس سینٹینس ان کے ساتھ پڑھا تھا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور انا کے ساتھ پڑھا تھا ان اللہ مع الصابرین. ٹھیک ہے. تو یہ ریفرنس سینٹینس اگر آپ ساتھ میں وہ کریں تو آپ کو یاد رہ جاتا ہے. اوکے اس کے بعد کوئی کروا دے اشہد ان محمد رسول اللہ. اوکے چلے میں کروا دیتی. اشہدو میں گواہی دیتا ہوں. ام کلثوم, سسٹر ام کلثوم آپ کروا دیں. اشہدو میں گواہی دیتا ہوں انا کہ محمد رسول اللہ ہے, اللہ کے رسول ہیں. حیا او علی الصلاۃ نماز کی طرف, حیا او علی الصلاۃ نماز کی طرف, حیا او علی کامیابی کی طرف, حیا علی الفلاح او کامیابی کی طرف. اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے, اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے. لا الہ نہیں ہے معبود الا سوائے اللہ اللہ کے. بالکل صحیح. اوکے اس کے بعد ہے اذان کا خلاصہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے یہ دعوت ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے. اذان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت ہے یا اعلان ہے. اوکے فجر کی اذان میں ایک وہ یوز ہوتا ہے, سینٹینس یوز ہوتا ہے 2 مرتبہ. وہ ہے حیا علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ یہ الفاظ بھی کہے جاتے ہیں, الصلاۃ خیر من النوم. اس کا ٹرانسلیشن کسی کو آتی ہے؟ نماز نیند سے بہتر ہے. یس بالکل صحیح. الصلاۃ نماز خیر بہتر ہے من النوم نیند سے. ٹھیک ہے. اوکے اس کے بعد ہے اوکے یہ جو اقامت کے وقت الفاظ اضافی الفاظ دہرائے جاتے ہیں حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح کے بعد, قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ, اس کا کیا مطلب ہے؟ سسٹر ام کلثوم آپ بتائیں. نماز قد قامت الصلاۃ تو بے شک نماز کھڑی ہو گئی. البتہ تحقیق کھڑی ہو گئی نماز. ویری گڈ ویری گڈ. اچھا اذان جو ہے, اذان کس بات کس اس کا اعلان ہے, مطلب اذان سے کیا وہ ہوتا ہے, کس کو بلایا جاتا ہے؟ جو مسجد سے باہر ہوتے ہیں ان کی. اور جو مسجد کے اذان وہ اعلان ہے جس میں لوگوں کو مسجد بلایا جاتا ہے, اور اقامت وہ اعلان ہے جس میں مسجد میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو جو مسجد میں ہوتے ہیں. جی بالکل مسجد کے اندر جو ہوتے ہیں نا ان کو بلایا جاتا ہے کہ نماز کھڑی ہونے والی ہے. ویری گڈ. اوکے اب آتے ہیں وضو کے پہلے اور بعد کے اذکار پہ. وضو سے پہلے ہم کہتے ہیں بسم اللہ, بسم اللہ نام سے اللہ کے. اور وضو کے بعد ہم کہتے ہیں, یہ ہم نے کر لیا اوپر اس میں اذان میں. ٹھیک ہے. اس میں صرف ایک جملہ, یہ 2 ورڈز اضافی ہیں, عبدہ و رسولہ. عبدہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا بندہ, اس کا بندہ, اس کا بندہ, اس کا رسول, اور اس کا رسول. اوکے ویری گڈ. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ پچھلی جو وہ تھی قومیں تھی نا,
تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مطلب جو بھی پروفٹس آتے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو ان کے کارناموں کی وجہ سے یا ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے شریک بنا لیتے تھے، ان کو ان کا بیٹا تصور کرتے تھے یا پھر ان کے ساتھ خدائی میں خدا نعوذ باللہ شریک سمجھنے لگ جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ورڈز وہ کر لی ہے نا اضافی، یہ اس وجہ سے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شرک کا دروازہ بند کر دیا لوگوں کے لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ لوگوں کی طرح ہی بندہ ہے لیکن میرا رسول ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بلند اخلاق کا مالک ہے، آپ سب میں بہترین اخلاق ہیں اس کے۔ اوکے، وضو کے بعد کی دعا یہ کون کروائے گا؟ سسٹر روبینہ، سسٹر تسنیم آپ کروا دیں۔ جی، اللہم اے اللہ، اجلنی بنا دے مجھے من سے توابینا توبہ کرنے والوں میں، وجعلنی اور بنا دے مجھے من سے متطہرین پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ ویری گڈ۔ اب اس میں اجعلنی، اس میں اجعل ایک لفظ ہے اور یہ دوسرا ورڈ ہے، ٹھیک ہے، 2 ورڈز ہیں اس میں، اور اس میں بھی 3 ورڈز ہیں، ٹھیک ہے۔ جو اور توابین کا سنگولر ہے تواب اور متطہرین کا سنگولر ہے متطہر، ٹھیک ہے۔ اوکے، یہ جو ہے یہ کوئی جلدی سے کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا؟ وضو کے بعد کی دعا کی فضیلت کون سی بیان کی تھی؟ میں کروں؟ اللہم جو کوئی جی جو کوئی تم میں سے جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس لیے کھول دیے جاتے ہیں وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ ویری گڈ۔ اوکے، رکوع کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان پاک ہے، ربیہ میرا رب، العظیم۔ اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں 4 باتوں کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاکی، ربوبیت اور اسی ربوبیت میں ربی میرا رب، اپنائیت اور عظمت۔ کون کون سی؟ پاکی، ربوبیت، اپنائیت اور عظمت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں سمی اللہ، سن لی اللہ نے، لمن اس کی جس میں حمیدہ، اس میں حمیدہ میں 2 ورڈز ہیں، حمیدہ اور ہو۔ اس کے بعد ہے رکوع سے اٹھتے ہوئے ہم پڑھتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، وا اور لکا تیرے لیے الحمد، ہر قسم کی تعریف ہے۔ ربنا اور ربنا میں آپ لوگوں کو پتہ ہے ربنا کا مطلب اے ہمارے رب، ڈائریکٹ ہم اس کو مخاطب کرتے ہیں، اور ربنا کا مطلب ہمارا رب، ٹھیک ہے۔ اوکے، اس کے بعد ہے رکوع سے اٹھتے ہوئے ہم یہ دعا بھی پڑھتے ہیں مل السماوات، آسمانوں کے بھرنے کے برابر، وہ مل الارض اور زمین کے بھرنے کے برابر، وا اور مل بھر کر، ماں جو بینہما ان کے درمیان ہیں، وا اور مل بھر کر، ماں جو وہ تمام یا جو شئتا تو چاہے، من شیئن کسی چیز میں سے، بعد ہو اس کے بعد۔ اس کے بعد ہے سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ، اس میں بھی 4 باتیں ہیں، پاکی، ربوبیت، اپنائیت اور بلندی۔ اب ہم آتے ہیں تشہد پہ۔ تشہد میں اتحیات للہ ہے، سبھی قولی عبادتیں، للہ اللہ کے لیے، اس میں 2 ورڈ ہیں، 2 ٹکڑے ہیں اس کے، والصلوات اور سبھی بدنی عبادتیں، والطیبات اور سبھی مالی عبادتیں، السلام علیکہ اس میں 2 ٹکڑے ہیں، علی اور کا، سلام ہو آپ پر، ایھا النبی اے نبی، ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت ہو، برکاتہ اس میں 3 ٹکڑے ہیں، وا برکات اور ہو اور برکتیں ہوں اس کی آپ پر، السلام علینا سلام ہو ہم پر، وا اور علی پر، عباد اللہ الصالحین اللہ کے نیک بندوں پر۔ اچھا، صالحین میں کون کون سے لوگ آتے ہیں؟ نیک اس میں کون کون سے آتے ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔ اچھا، یہ ہم کر چکے ہیں اوپر۔ اس کے بعد آتے ہیں درود پہ، اللہم صلی، اے اللہ، صلی اللہ کا مطلب ہے رحمت بھیج، اور صلی لی کا کیا مطلب تھا؟ صلی لربک کا
नमाज पढ़ अपने रख के दिया। नमाज पढ़, ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, ए अल्लाह रहमत भेज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वा और अला पर, आली मुहम्मदिन और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कमा जैसा कि सल्लैता भेजी रहमत तूने, वही चीज है सल्लैता, फअलता जो हमने वो किया था, भेजी रहमत तूने अला इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, वा और अला आली और आल पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, इन्नका बेशक तू हमीदुम मजीद तारीफ के काबिल और बुजुर्गी वाला है। इसमें आल में कौन कौन से वो आते हैं? आल में कौन कौन से लोग आते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात और उनकी पैरवी करने वाले, अज़वाजी मुतहरात और बच्चे और उनकी पैरवी करने वाले, ठीक है, दो किस्म के वो, ठीक है। और मजीद हमने कहाँ पे पढ़ा था? एक और जगह पे भी पढ़ा था, वतआला जद्दुका, ठीक है, ओके। ये वही है, इसमें सिर्फ बारिक का मतलब है बरकत अता फरमा, और फिर बारकता, बरकत अता की तूने, बाकी उसी तरह है जिस तरह अल्लाहुम्मा सल्ली है। ओके, इसके बाद हम आते हैं रब्बना, ए हमारे रब, आतिना, आती एक वर्ड है, ये कौन करवाएगा? सिस्टर आप, मिसेस खालिद आप करवा दें। हाँ जी मैं करवाती हूँ। रब्बाना है हमारे रब, आतिना दे हमें, फिर में दुनिया, फिर दुनिया में, हसनातन भलाई, वा और फी में अल आखिरत, आखिरत में, हसनातन भलाई, वाकिना वा और बचा में, अजाब नार आके। वेरी गुड। आतिना के कितने टुकड़े हैं सिस्टर? आतिना के कितने टुकड़े? आतिना के भी दो टुकड़े हैं, वेरी गुड। ओके, इसके बाद वकीना के कितने टुकड़े हैं? हाँ जी, इसके भी तीन, वा की और ना, ठीक है, और बचा हमें। अन्नार क्या है? अन्नार क्या है? मुअन्नस है या मुज़क्कर है? वो मुअन्नस है, मुअन्नस है, वेरी गुड। सर ने कल बताया था ना कि दोज़ख से रिलेटेड जो भी वो हैं वो सारे मुअन्नस में आते हैं। ओके, अब हम आते हैं, आखिरी हमारा है अल्लाहुम्मा आइन्नी, ए अल्लाह मदद फरमा मेरी, अला जिक्रिका, तेरे जिक्र करने पर, वाह और शुक्र का, और तेरा शुक्र करने पर, वाह और हुस्न इबादत का, और तेरी अच्छी इबादत करने पर। ओके, इन्नी में कितने टुकड़े हैं? दो मेरे ख्याल में दो हैं। ये इयानत से निकला है ना, इयानत से निकला है ना, जो मदद से निकला है ना, और या इसके साथ एक टुकड़ा है, लेकिन ये चेक कर लें आप लोग, ठीक है। ओके, जिक्रिका में कितने हैं? दो। शुक्रिका में भी दो है, ठीक है, और इबादत का में भी है ना, नहीं, वाह मैंने नहीं कहा, वाह अलग से है ना, वाह शुक्रिका फिर तीन हो जाते, वाह हुस्ने इबादत का, ठीक है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और पहलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से, सबक 1 से लेकर 6b तक। हमने पहले का सुना था फजर का इंट्रोडक्शन, इसका मतलब था सुनिए, आवाज नहीं थी तरह आ रही, सोचिए, बोलिए, बताइए, देर से कीजिए और मिलकर कीजिए।
اب آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے؟ آواز نہیں آ رہی ہمیں. جی پلیز زور سے بولیے. اب آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی سسٹر کیری آن. اب آ رہی ہے؟ جی جی آواز آ رہی ہے سسٹر, آواز آ رہی ہے. فرسٹ کلاس میں پڑھا تھا ٹوٹل فزیکل انٹریکشن, جس کا مطلب تھا سنیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. پھر ہم نے الفاظ کلمے کی 3 قسم پڑھی تھیں. اسم, کسی کا نام جیسے کتاب, مکہ, یا صفت مسلم, مومن وغیرہ. اور اس کی پہچان کیا تھی؟ الف لام یا آخر میں تنوین, یا پھر یا جمع بنانے کے لیے واو نون, یا نون, الف تا. پھر جس کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے جیسے فتح یا معلوم. حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملائے جیسے بی, لی, من, فی, انا. عام اور خاص اسم, کتابن, جیسے ہم اور انگلش میں کہتے ہیں. خاص کرنا ہو تو ہم اسم کے شروع میں ال لگاتے ہیں, جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. آئے گا تو آخر میں تنوین جائے گی. لکھ رہے ہیں کہ جمع لانے کا طریقہ. اب آپ میں سے نا کوئی اس کو ایک دفعہ مسلمن مسلمون, مسلمن مسلمینا, مسلمین مسلمینا. اگر دو پیش آئے, اوپر دو پیش آئے تو مسلمونہ بنے گا. اور اگر 2 زبر یا 2 زیر آئے تو یانون کا ہم اضافہ کر دیں گے. اچھا, اسم کی اہم نشانیاں. شروع میں ال یا پھر آخر میں 2 پیش, 2 زیر یا 2 زبر, یا پھر جمع کے لیے واو نون, یہ یا نون. المسلمون سے بنے گا المسلمون, اور جمع کے لیے المسلمون. المسلمن سے المسلم, المسلمہ یا المسلمین. المسلمین سے المسلم, المسلمی یا المسلمین. پھر ہم نے نیا الفاظ سیکھا تھا, حل, کیا, نعم, ہاں. اچھا, آپ 2 پارٹیسپینٹس اپنا مائک آن کر کے نا تو ایک سوال کر لے اور دوسرا جواب دیتے. ٹھیک ہے. حل ہوا مسلم, آپ سوال پوچھ لیجیے اور میں شاید آپ جواب دے دیجیے. پلیز جلدی کریں, ٹائم نہیں ہے. حل ہوا مسلمن, حل نام ہوا ہوا مسلم. ایک سوال پوچھے دوسرا جواب دیتے ہیں. اور میں کہتا ہوں آپ سوال پوچھ لیجیے اور میں شاید آپ جواب دے دیجیے. حل ہوا مسلمن, حل ہوا مسلمن. چلو جی میں ہی دے دیتی ہوں. نام ہوا مسلم.
हल हुवा मुस्लिमून, नाम हम हूँ मुस्लिमून, मुस्लिमून, हल अंतम मुस्लिमन, नाम नाम अना अना मुस्लिम, मुस्लिम, हल अंतुम मुस्लिमूना, नाम नहनु नाम मुस्लिमून। नहनु मुस्लिमून। जज़ाकल्लाह। अच्छा, फिर हमने एक और नया लफ्ज़ सीखा था, मन, जिसका मतलब था कौन। कौन? अच्छा, अब ये कौन दोहराएगा? कोई नए स्टूडेंट्स अपना हाथ रेज कर लें। रुबीना आप करवाएंगी? जी चले मैं करवाती हूँ। मन हुआ मुस्लिम, मन हुआ, मन हुआ मुस्लिम, मन हम मुस्लिमून, मन अंत अना मुस्लिम, मन अंतुम नहनु मुस्लिमून। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अच्छा, फिर हमने देखा था कि वाह का मतलब था और, का का मतलब था बस, आ का मतलब था क्या। मैं शायद कुछ पूछना चाह रही हैं, आपका हैंड रेज है काफी देर से। वाह और फा बस आ क्या? जज़ाकल्लाह सिस्टर। ये अच्छा, वाह और, तो अब ये टेबल कौन करवाएगा, क्योंकि टेबल हम पढ़ चुके हैं। मैं शायद आप करवाएंगे ये टेबल, या फिर मैं कुछ आप करवा दें। वो हुवा और वो व हुम और वो सब, व अंता और आप, व आना और मैं, व अंतुम और आप सब, व नहनु और हम सब। जज़ाकल्लाह सिस्टर। वाह का मतलब था बस। अब ये एक दूसरा टेबल है, ये कोई करना चाहेगा, मेरा शायद आप करवा दीजिए। फाहू फाहू वो बस वो फाहू बस वो सब, फा अंता बस आ, फा अन्ना बस मैं, फा अंतुम बस आप सब, फा नहनु बस हम सब। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अच्छा, हु हुम का ये कुमना, ये टुकड़े कुरान मजीद की तकरीबन हर लाइन में आए हैं। जैसे हम उर्दू में कहते हैं का, की, के, को। अच्छा, ये और दूसरे टुकड़े हैं बी का मतलब था से। इसको याद रखने के लिए हमने किया था बिस्मिल्लाह। फी का मतलब था मैं, फी बिस्मिल्लाह। आला का मतलब था पर, अस्सलामु अलैकुम। और ये कुरान में 3617 दफा आए हैं। फी का अच्छा, मतलब है ये में, तीन टेबल हैं, बिही बिहिम, बिही फिहिम, अलैहि अलैहिम। ये कोई जाना चाहेगा टेबल आप में से? मैं मैं पहले करवाती हूँ। रुबीना जी इसको जी बता दीजिए ताकि हम आगे बढ़ जाएं। जी, बिही उससे और इसके साथ बिहिम इन सब से, बीका आप से, बी मुझसे, बेकुम आप सब से, बिना हमसे। जज़ाकल्लाह सिस्टर, आगे बता दें ताकि जल्दी टाइम हमारा खत्म हो रहा है। फी ही इसमें, फी हिम इन सब में, फी का आप में, फिया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में। अलैहि इस पर, अलैहिम इन सब पर, अलैहि का आप पर, अलैया हम मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अच्छा, हाँ, फिर हमने सीखा था रब्बी ही और रब्बी हा। रब्बी ही हम शाया करेंगे सीधे हाथ से, ठीक है, और रब्बी हा फीमेल के लिए था और हम उसका शाया करेंगे उल्टे हाथ से, ठीक है। हाँ जी। बी ही उससे, उस बी ही रब्बी रब्बी ही उस बस औरत, उस मर्द से, रब्बी है उस औरत से, औरत के लिए, रब्बी है उस औरत का रब। बिही जज़ाकल्लाह बिहा, फीही फीहा, अलैहि अलैहा। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अच्छा, ये अब एक और टेबल है, ये भी कोई जल्दी से दो स्टूडेंट्स आके धरा दें ताकि फिर हम जल्दी करेंगे, टाइम हमारा शॉर्ट है। हल लिल्लाहु रहीमुन बिह, नाम उम्मे अल्लाह कुलसुम आप रहीम। हाँ जी, जवाब दे दी। हल लिल्लाहु रहीमुन बिही, नाम अल्लाह रहीमुन बिही। हल लिल्लाहु रहीमुन बिहिम, नाम अल्लाह रहीमुन बिहिम। अच्छा, अब ये पहले तो हमने क्या था बी है, अब ये था फीही के साथ। मैं सवाल पूछ लेती हूँ, आप जवाब दे दीजिए। हल फीही खैर,
ہاں جی. نام فیہ خیر. هل فيهم خير. نام فیہم خیر. پھر ہم نے ایک اور سیکھا تھا ما کا مطلب تھا نہیں. هل علیہ دین. دین. ما علیہ دین. هل علیہم دین. ما علیہم دین. اب ہم نے سیکھے تھے حروف جو اسم اور فعل کے علاوہ ہوتے ہیں. جیسے لا لی لیے, من کا مطلب تھا سے, اور ان کے بارے میں یا پھر سے. ہم نے صرف 3 نئے الفاظ سیکھے تھے. لی کا مطلب تھا لیے, اور اس کو یاد رکھنے کے لیے ہم نے استعمال کیا تھا الحمدللہ. من کا مطلب تھا سے, اعوذ باللہ من الشیطان. اور ان کا مطلب تھا سے, اور اس کو ہم نے یاد رکھنے کے لیے رضی اللہ عنہ پڑھا تھا. اچھا, اب یہ لہو لہم, منہ منہم, عنہ عنہم, یہ قرآن میں تقریباً 5000 دفعہ آئے ہیں. تو یہ بھی کوئی جلدی سے دہرا دے. میں خیال آپ بھی دہرا دیجیے, وہ آپ ہی کام رہے تھے. لہو, لہو اس کے لیے, لہم ان سب کے لیے, لاکا آپ کے لیے, لی میرے لیے, لکم آپ سب کے لیے, لانا ہم سب کے لیے. من ہو اس سے, من ہم ان سب سے, من کا آپ سے, منی مجھ سے, من کم آپ سب سے, مننا ہم سے. ان ہو اس سے, ان ہم ان سب سے, ان کا آپ سے, انی مجھ سے, ان کم آپ سب سے, اننا مجھ سے, ہم سے, اننا ہم سے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. اچھا, قرآن سبھی کے لیے ہے. اسی طرح شاید کرتے ہوئے ہم ایک اور ٹیبل جیسے دہرا لیتے ہیں. احاذا لہو. نام ہاذا حاضر. لہو. ہاذا لہم لا. نام حاضر لہو. احاذا لہم. نام ہاذا لہم. احاذا لکا. نام ہاذا لہم. جی جی. حاضر لکم. نام ہاذا لنا. ٹھیک ہے, ہم جلدی سے ختم کریں تاکہ ٹائم نہ گزر جائے. آگے چلے میڈم. فرض کیجئے کہ اس نے مجھے ایک کتاب بھیجی, تو میں کہوں گا کسی ڈائلاگ کو احاذا منہ. احاذا منہ, نام حاذا منہ. نام حاضر منہ. اچھا, مذکر کے لیے ہم نے ہوا. سیدھے ہاتھ کی انگلی کا اشارہ کیا تھا, ہوا وہ مرد, اور مونس کے لیے ہیا وہ عورت. اچھا, یہ ہے عربی بول چال. اب یہ عربی بول چال کون کرائے گا؟ ایک مذکر کر لے اور ایک مونس کر لے. ہوا مسلمون. ہیا مسلمات. مسلمہ. ہوا مومن. ہیا مومنات. ہوا صالح. ہیا صالحات. ہوا صابر. ہیا صابرات. اچھا, کہ وہ اس کے آگے کوئی چیز ہی آ گئی ہے. ہیا شاکر. شاکراتن. ہوا شاکر. ہیا ہاں جی, شاکرات. ہاں جی, ہوا شاکر, ہیا شاکرات. مذکر سے مونس کون بنائے گا؟ آپ بول لیجیے, کوئی جواب دیجیے. ربو. ربها. دینو. دینها. کتابو. کتابها. رسولو. رسولها. اسمہ. اسمها. ہاں جی. اچھا, یہ آتی ہے آپ کی جمع مؤنث. اس کا رول یہ تھا کہ اگر آخر میں بولتا آئے اور صبح تنوین ہو تو ہم اس کو الف تا میں چینج کر دیتے ہیں اور آخر کی تنوین ویسی ہی رہے گی. لیکن اگر آخر میں 2 زبر یا 2 زیر آئے تو ہم جمع میں بھی 2 زیر ہی لگائیں گے. وہ کبھی بھی 2 زبر کے ساتھ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, جیسے مسلماتن سے مسلماتن, یا مسلماتن سے مسلماتن تھا. نیا الفاظ ہم نے ایک اور سیکھا تھا, ماں, جس کا مطلب تھا نا, کیا, جو قرآن میں 2154 دفعہ آیا ہے.
اچھا یہ جلدی سے کوئی دہرا دے کہ بھائی ہاں جی مدینہ دینہ الاسلام، اسلام مدینہ دینہم الاسلام، الاسلام مدینہ کا دینی دین الاسلام الاسلام، مدینکم دیننا دیننا الاسلام. الاسلام۔ اچھا انٹرسٹنگ ٹپ فرام ڈاکٹر فاروق. اب انہوں نے کہا کہ جتنے بھی تھے الفاظ اور اس کے جواب میں تھا جی، تو انہوں نے ایک ٹیبل میں اس کو دہرا دیا. جیسے کتابوں کا آپ کی کتاب، کتابی میری کتاب، قلموں کا آپ کا قلم، قلمی میرا قلم، ساعتوں کا آپ کی گھڑی، ساعتی میری گھڑی، جوالوں کا آپ کا موبائل، جوالی میرا موبائل. بس ختم ہوئی. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پڑھانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم. من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ. سسٹر نورین تھوڑا سا دور ہو جائے. ٹھیک ہے. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھی آسان طریقے سے. ابھی ماشاءاللہ دو سسٹر نے آپ کو دہرائی کروائی. اب میں 7B سے 10 تک کی دہرائی کرواتی ہوں آپ کو انشاءاللہ. بہت کچھ آپ نے سیکھ لیا، تھوڑا بہت جو رہ گیا اس کو بھی ہم انشاءاللہ کور کر لیتے ہیں. دیکھیے ہم نے حروف سیکھ لیے. حروف میں اب دیکھیے یہ رہ گیا ہے الا، مع اور اندا. الا کے لیے ہم نے ریفرنس فریز جو لیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. لہو، لہم، لقا، لی، سوری لقا، لی اور لہم اور لنا. ٹھیک ہے جی. آواز آ رہی ہے میری آپ سب کو؟ جی جی ٹھیک ہے. اچھا جی. ما ہے ان اللہ مع الصابرین. ٹھیک ہے یہ ہم نے یاد رکھنے کے لیے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. الہ کا مطلب تھا طرف، کہ بے شک ہم اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کا بھی ہم ایک دفعہ کر لیتے ہیں ٹیبل. معہو، معہم، معاکا، معی، معاکم اور معانا. اس میں آپ نے اس کو یا نہیں کرنا، بعض اس کو یاد دوبارہ بول دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اندا، اندا پاس. کم ریالہ اندا کا، آپ کے پاس کتنے ریال ہے؟ اس کو یاد کرنے کے لیے آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا بھی ایک ٹیبل لکھا میں دوہرا دیتی ہوں. اندہو، اندہم، اندکا، عندی، عندکم اور عندنا. ٹھیک ہے. چلیے جی. اب سسٹر مثال آپ سے ہینڈ ریز کرنے کا طریقہ تو شو نہیں ہو رہا ہے، تو کوئی ایک پارٹیسپینٹ کروا دیں یہ الا کا ٹیبل. سسٹر مثال. جی سسٹر. ہاں جی. کسی کا ہینڈ ریز ہے تو ذرا جی مجھے بتائیے، مجھے تو شو نہیں ہو رہا. مسز خالد آپ کروائیں. جی مسز خالد آپ اس کی طرف علیہ، اس کی طرف علیہم، ان سب کی طرف. علیہ کا آپ کی طرف، علیہ میری طرف، علیکم آپ سب کی طرف، علینا ہماری طرف. ماہو اس کے ساتھ. ایک منٹ رکیے گا، رکیے گا. اس کو علینا مت کہیں، الینا. ٹھیک ہے. حمزہ کے نیچے زیر ہے، ان کو تھوڑا تھوڑا سا جو فرق ہے نا، علا کا مطلب پر ہے، الیہ اور علیہ بھی فرق پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب معاہو کا کر لیجیے. معاہو، ماہو اس کے ساتھ، معاہم ان سب کے ساتھ، ماہ کا آپ کے ساتھ، مائی میرے ساتھ، معاکم آپ سب کے ساتھ، معانا ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے. اندہ اس کے پاس، اندہم ان سب کے پاس، اندہ کا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، اندکم آپ سب کے پاس، اندنا ہمارے پاس. جی ماشاءاللہ. چلیے جب آپ کا ٹیسٹ ہے رینڈملی کوئی بھی اس کا آنسر کر دے، چاہے سب. سسٹر امی کلثوم، سسٹر امی کلثوم آپ کروائیں. الیہ، انا سسٹر للہ امی و کلثوم. انا الیہ راجعون. ریفرنس پیج کو فٹافٹ ذہن میں لایا کریں. الا کا مطلب طرف ہے، ہی کا مطلب آپ کو پتہ ہے اس کی طرف. معانا، مع کا مطلب ساتھ، نا کا مطلب
مطلب ہم سب ہمارے ساتھ یا ہم سب کے ساتھ. آواز نہیں آ رہی آپ کی. میری آواز نہیں آ رہی سسٹر؟ ہماری طرف آ رہی ہے، آپ کی طرف کوئی پرابلم ہو؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ کے پاس. ٹھیک ہے، آپ لفظوں کے معانی یاد کریں، ان کو پھر جوڑ لیا کریں، یہ ٹکڑے کریں جوڑے، یہ آسانی سے ٹرانسلیٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہے حل اللہ معاہو. ٹھیک ہے، نعم اللہ معاہو. ٹھیک ہے، حل اللہ معاہم. نعم اللہ معاہم. حل اللہ معاقا. نعم اللہ معی. ہاں جی. حل اللہ معاکم. نعم اللہ معنا. ہاں جی. ہو کا جواب ہو سے، ہم کا جواب ہم سے، کا جواب ہی سے، اور کم کا جواب نہ سے. یہ آسان سی چیز، سارے ان کو حروف اور اسما وغیرہ جوڑتے ہیں اور یہ اسی طرح سے ٹیبل سارے دوہرا لیتے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے لا یا لی، من، عن، بی، فی، علی، الا، یہ ہم نے 7 حروف پڑھے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں سے اب آپ دیکھیے یہ 7 حروف جر ہے، لیکن مع اور اندا یہ حروف کی طرح استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ اسم ہے. ٹھیک ہے. آپ کو جب کوشچن ہے تو آپ اس کو علیحدہ کیا کریں. ٹھیک ہے. مع اور اندا یہ اسم ظرف زماج اور زماج اس طرح سے ہوتا ہے. یہ تھوڑا ہم آگے جائیں گے پھر انشاءاللہ اس کو پڑھ لیں گے. اب آپ دیکھیے ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے. امنت باللہ، جیسے آمنا امنت. ٹھیک ہے. تو سے آپ نے اندازہ لگا لینا کہ اپنی بات ہو رہی ہے. میں ایمان لایا اللہ پر. اب اگر ہم اس کو جیسے ہم نے سیکھے تھے حرف جر ہم کرتے تو ہم نے اس کو اللہ لگا لینا تھا، ہے نا. لیکن یہ کہ بی کا ہم نے پڑھا بسم اللہ سے اور یا سا کا ہم اس طرح ترجمہ کرتے ہیں. اسی طرح سے دوسرا جو رول ہے، کبھی حرف جر عربی زبان میں ہوگا مگر دوسری زبان میں غائب ہو جائے گا، اور کبھی حرف جر عربی زبان میں نہیں مگر دوسری زبان میں ضروری ہے. حرف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، جیسے لکڑی سے مارا یا لکڑی کو مارا. ٹھیک ہے. یہ تھوڑا تھوڑا سا چینج آ جاتا ہے. اب آپ دیکھیے امنت باللہ، عربی میں دیکھیے بی یوز ہوا ہے، میں ایمان لایا اللہ پر. ٹھیک ہے. پر اس میں پر آ گیا، جو ریڈ کیا ہوا آپ اس کو دیکھیے یہ جو چینجز آئے ہیں. آئی بلیوڈ ان اللہ. ٹھیک ہے. اس میں ان یوز ہو گیا. یہی ہم جب عربی میں دیکھیں گے تو ان کے لیے تو ہم نے پھر من پڑھا تھا نا، تو وہ پھر اسی طرح سے تھوڑے تھوڑے چینجز ہیں وہ آ جاتے ہیں. اور جب ایمان لانے کی بات ہو تو عربی میں انگریزی زبان میں ان اور اردو میں پر ہوگا. ٹھیک ہے. اب آپ نے ان کو سب کو الگ الگ دیکھنا ہے، کیونکہ یہ زبان کی مجبوری ہوتی ہے. ہم نے جس طرح سے اپنی زبان میں پڑھنا ہے اس کو اسی طرح سے ترجمہ کرنا ہے. اب آپ دیکھیں اس میں ہے ہی نہیں forgive اور me، 2 ورڈ کے ساتھ انگلش میں بن گیا، لیکن عربک میں اس میں لی یوز ہو گیا. اب آپ دیکھیں I say to you، اور جب ہم کہیں گے tell I tell you، اس میں to نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہے. اب اسی طرح سے ورحمنی، رحم کر مجھ پر. اب آپ دیکھیں اس میں باتوں نے را کے ساتھ ملا دیا اور اس میں ہم نے کوئی حرف جر یوز نہیں کیا. ٹھیک ہے. یہ قرآن پاک کے سارے الفاظ ہوتے ہیں، اپنی طرف سے بھی اس کو لکھتے ہیں، اور اردو اور انگلش میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ان دونوں میں یہ حروف جر یوز ہو رہے ہیں. اب ہم نے کچھ اشارے کے الفاظ دیکھے تھے، جیسے یہ سب یا وہ سب. ٹھیک ہے. اب ہاذا یہ، اور پھر اپنی 4 فنگر کے ساتھ ہاؤلائی، یہ سب یہ قریب کی چیزوں کے. ٹھیک ہے. یہ قریب کی چیزوں کے. اور اسی طرح سے ذالک، اب آپ نے اس کا اشارہ نہ انتر کی طرح کرنا ہے نہ آپ نے ہوا کی طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے. دونوں کے درمیان میں ذالک، مطلب وہ جو دور کی چیز ہے اس کو اشارے کے لیے بتائیں گے ذالک، اور جب زیادہ کے لیے بتانا ہے تو اولئک. ٹھیک ہے. ہاذا یہ، ہاذی ہی یہ سب، ذالک وہ، اولئک وہ سب. ٹھیک ہے. اب اس کی جو عربی بورڈ چلے میں کوشچن کا آنسر دیجیے گا. من ہاذا، یہ کون ہے جو قریب ہو. ٹھیک ہے. من ہاذا، ہاذا مسلم. من ہؤلاء، یہ سب کون ہے. ہاؤلاء، ہاں جی، ہاؤلاء مسلمون. ٹھیک ہے. کیونکہ جب ہم نے جمع یوز کرنی ہے دونوں طرف جمع یوز کرنی. ٹھیک ہے. من ذالک، وہ کون ہے. ذالک مسلم، وہ مسلمان. من اولئک، اولئک مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. مسلم. جی ماشاء اللہ. مجھے لگا تھا میری آواز صرف اسے خالد گزاری. ٹھیک ہے. اچھا جی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو ہم نے سیکھ لیا ہاذا ہؤلاء ذالک اولئک، یہ ہم قرآن پاک میں بار بار دیکھتے ہیں نا
چلے جی. اب اسی طرح سے ہم نے اب لیفٹ سے ہم نے مؤنث کے صیغے سیکھے. ٹھیک ہے, ہاذا اور حاذہ. ٹھیک ہے, اسی طرح سے ذالکا اور تلکا. اب جو مزے کی بات ہے وہ یہ کہ دونوں کی جمع ایک جیسی بنتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں ذالکا کی بھی بنے گی اولائکا اور تلکا کی بھی ایسی ہاذا کی ہا اولائی اور حاذہ بھی اولائی ہا اولائی بنے گی. ٹھیک ہے, یہ دیکھ لیجیے. حاذہ, ٹھیک ہے, ہا اولائی. لیکن آپ نے لیفٹ ہینڈ سے اس کا اشارہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تلکا اولائکا اسی طرح سے. ٹھیک ہے, بھی اسی طرح سے درمیان میں ہم نے اب فیل بھی چونکہ شروع کر لیے. فیل میں ہم نے دیکھا فیل ماضی جو ہو گیا مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ ہو چکا ہے. فیل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا ہو رہا ہے یہ ہوگا. یہ انشاءاللہ یہ جو ہمارے اگلے جو لیسن ہے ان میں ہم یہ شروع کر لیں گے. اسی طرح سے فعل امر سیکھیں گے جس میں حکم دینا یا گزارش کرنا. ٹھیک ہے, اب ہم نے جو پہلا سیٹ سیکھا تھا وہ فعلا اس نے کیا, فتحا اس نے کھولا, جعلا اس نے بنایا. ہاں جی, اب اس کی جو تبدیلیاں اب دیکھیں ان میں ہم نے کہا تھا کہ ضمائر چھپے ہوئے ہیں. جو آپ کا پہلا فعل ہے, جو آپ کا پہلا لفظ ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ کا وہ چھپا ہوا ہے. فعلا کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, لیکن اس میں اس نے کیا وہ جو فاعل چھپا ہوا ہے. اس کے آگے آپ دیکھیے تبدیلیاں آ گئی. کون سی تبدیلیاں آئیں؟ واو الف, تا کے اوپر زبر, تا کے اوپر پیش, اور پھر تم اور نا. ٹھیک ہے, یہ ہم نے سیکھا تھا ایک ایروپلین کے ذریعے کہ جیسے وہ جا رہا ہے دم پہ ہم دیکھ رہے ہیں, وہ دم پہ تبدیلیاں ہو گئی ہیں. اس کا پورا ٹیبل دوہرا لیتے ہیں. فعلا اس نے کیا, فعلو سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتم میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. ہم سب نے کیا. اسی طرح سے ہے جعلا کا ٹیبل, وہ بھی اسی طرح سے جعلا, جعلو, جعلتا, جعلتو, جعلتم, جعلنا. ٹھیک ہے, اس کا بھی اب آپ ایسا کرتے ہیں کوسچن آنسر کر لیتے ہیں. ہل جعلا, نام جعلا, ہاں کیا اس نے بنایا؟ ہاں اس نے بنایا. ہل جعلو, نام جعلو, جالو, ہل جعلتا, نام جال, ہل جعلتم, نام جالنا. جی ماشاء اللہ. جی اب ہے یہ جو اور جو ٹیبل ہے نا وہ ہے نصرا اس نے مدد کی, خلقا اس نے پیدا کیا, عبدا اس نے عبادت کی, ذکرا اس نے ذکر کیا. کچھ ہم کر چکے ٹیبل, کچھ انشاءاللہ اگلی کلاسز میں ہم نے کرنے ہیں. ٹھیک ہے, نصرا اس نے مدد کی, نصرو ان سب نے کی, نصرتا آپ نے مدد کی, نصرتو میں نے مدد کی, نصرتم آپ سب نے مدد کی, اور نصرنا ہم سب نے مدد کی. ہاں, آپ سب جب آپ پڑھیں یا میں پڑھوں آپ اشارے ضرور کیا کریں. ٹھیک ہے, جب آپ اپنا کوئز سالو کرتے تب بھی آپ اشارے کیا کریں, بہت جلدی یہ والے سارے جو مسائل حل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ہم نے اور نئی چیز سیکھی تھی. ٹھیک ہے, فاعل کو مفعول کیسے بناتے ہیں. جو اصلی حالت تھی اس میں تھے دو پیش. اب دیکھیں زیدن کے اوپر دو پیش ہیں, یہ اصلی حالت ہے. اس میں جب دو پیش ہے اس کا مطلب کہ زید کام کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, کہ زید نے کیا, زید نے مارا, یا جو بھی ہم پڑھتے ہیں نا اس میں یہ ہوتا ہے کہ دو پیش. لیکن جب کام کا اثر پڑے گا زید کو, جیسے زید کو مار پڑی, جب زید نے مارا تھا تو زیدن تھا, جب زید کو مار پڑی تھی تو زیدن بن گیا. ٹھیک ہے, یہ ہر یہ ایسے ہی اپلائی ہوگا, جیسے شیئن تھا تو شیئن ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب دیکھیے اس کا ہے ہل نصر زیدن, کیا اس نے زید کی مدد کی. نعم نصر زاہد, زیدن. ٹھیک ہے, زیدن, زاہد نہیں زیدن. یہ کامن سا نام ہے, آسان سے, اس لیے ہم زید کو زیادہ تر کر دیتے ہیں پریفر. ہل نصر زیدن, کیا ان سب نے زید کی مدد کی. نہ ہم نصر زاہد. جی سسٹر آپ دیکھا کہ اس کے اوپر یہ ہاں نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہ ہم نہیں ہے, عین ہے. نعم نصروا زیدن, هل نصرت زیدن, هل نصرت زیدن. نام نصرت نعم نصرت زید, نصرت نصرت نصر کے اوپر جزم ہے نصرت. ٹھیک ہے, هل نصرتم زیدن, نعم نصرنا زاہدن. ٹھیک ہے, اس میں بھی وہی رول ہے. لیکن نصر کا جواب نصر سے, نصرو کا نصرو سے, نصرتا کا تو سے, تم کا نا سے. ٹھیک ہے, پیچھے جو بھی ورڈ آتے جائیں گے وہ اسی طرح سے بدلتے جائیں گے. آگے وہ
तब्दीलियां होंगी, जितने भी हमने टेबल कर रहे हैं ना, सब में इसी तरह तब्दीलियां होंगी। इसी तरह से है गौरबा, उसने मारा, सामिआ उसने सुना, अलीमा उसने जाना, आमिला उसने अमल किया। ठीक है, अब आपने इसको अमला या अलामा इस तरह से नहीं कहेंगे, क्योंकि ये इसकी पहचान है। ठीक है, जो दूसरे कलमे पे जेर है ये इसकी पहचान है, ये सामिया वाले जो टेबल है ना उनकी पहचान होती है। और हमने देखा था कि मानी कैसे बदल जाते हैं। ठीक है, कोई भी जैसे हरूफ जर के आने से तब्दीली होती है, इसी तरह जब अस्मा या कुछ चीजें जुड़ती हैं ना आपस के चेंज हो जाते हैं, दरब मारना। और इसी तरह से कुरान पाक में जहां आएगा ना गौरबा मसलन, उसने मिसाल बयान की, उसका साथ ही मतलब चेंज हो जाएगा। उसने मिसाल मारी नहीं, ठीक है, उसने मिसाल बयान की। और गौरबा के टेबल है गौरबा उसने मारा, गौरबू सबने मारा, गौरबता आपने मारा, गौरबतु मैंने मारा, गौरबतुम आप सबने मारा, गौरबना हम सबने मारा। अच्छा जी, मारना अच्छी बात नहीं है तो हम नाम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे माँ। और ये आपने बात याद रखनी है, माजी के लिए माँ हमने लगाना, बाकी हम इंशाल्लाह आगे सीखेंगे। ठीक है, कल दौराबा ज़ैदन, जी मेरी आवाज आ रही है? ज़रबा ज़ैदन, कल दौराबू ज़ैदन, मा ज़रबु ज़ैदन, हल दरबता ज़ैदन, मा ज़रबतु ज़ैदन, हल दरबतुम ज़ैदन। ज़रबना ज़ैदन। माशाल्लाह, ये आपके जो टेबल है माशाल्लाह पक्के हैं, इसलिए आपके आंसर अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, सामिआ उसने सुना। अच्छा, इसको याद करने के लिए क्या हम नमाज में बार बार ये जो तस्बीह पढ़ते हैं रुकू से उठ के, समीअल्लाहु लिमन हमिदा, सुन ली अल्लाह ने जिसने उसकी तारीफ की, इसको ये हमेशा के लिए हमें याद हो जाता है। ठीक है, सामिआ उसने सुना, सामिउ उन सब ने सुना, समीअता आपने सुना, समीअतु मैंने सुना, समीअतुम आप सब ने सुना, समीअना हम सब ने सुना। ठीक है, इसके भी हम टेबल वो जो बोल चाल कर लेते हैं। हल समीआ, नहम सामिया, ठीक है, हल समीउ, नहम सामिया, हल समीअता, नहम समीअतु, हल समीअतुम, नहम समीअना। जी माशाल्लाह। अब इसी तरह से हमने देखे जैसे ज़ैदुन से ज़ैदन बनाया था, जो मतलब अगर सिंगल पेश किया तो उसको भी हमने जबर मिला के अल कुरआन से बना लिया, अल कुरआना। अब ये है हल समी अल कुरआना, नअम समी अल कुरआना, हल समीउल कुरआना, नअम समीउल कुरआना, हल समीअतुल कुरआना, नअम समीअतुल कुरआना, हल समीअतुम अल कुरआना, अगर आपने इसको जोड़ना नहीं, नअम समीअना अल कुरआना। ठीक है, अच्छा जी, टाइम से मेरा थोड़ा ओवरव्यू हो गया। चलिए, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे, और बहुत अच्छा क्विज दीजिएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानअल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की इस दोहराई में जो है एक हिस्सा आपका थोड़ा सा रह गया था, वो मैं तेजी से आपको करा देता हूँ। ये जो आज हमने सूरत पढ़ी है, सूरत इखलास, इसका कुछ हिस्सा जो है वो आपके, चूंकि मिड क्विज में 2-4 सवाल होते हैं तो इसलिए इसको देख लेते हैं। ये सूरा 1/3 कुरान पाक के बराबर है। और दूसरा ये है कि हमने ये भी देखा था कि अल्लाह ताला जो है वो अपनी ज़ात में, सिफ़ात में, हकूक़ में और इख्तियारात, इन 4 चीज़ों में जो है अहद है, यानी अकेला और तन्हा है। किसमें? ज़ात में, सिफ़ात में, हकूक़ में, इख्तियारात में। फिर हमने ये भी देखा अल्लाह ताला जो है वो बेनियाज है, यानी समद है, यानी उन्हें ना नींद आती है, ना थकन होती है, ना उनको किसी की ज़रूरत है, ना वो उनको जो है, बाकी सबको ज़रूरत है अल्लाह की, अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने ये भी देखा था लम यलिद, यानी उसने नहीं जना, व लम यूलद, और ना ही वो जना गया, यानी अल्लाह ताला को जो है औलाद की जो है ज़रूरत नहीं है। ये लम यलिद व यूलद जो है, इनके मायने अच्छी तरह फ़र्क कर लीजिएगा।
لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، اور نہ ہی جو ہے وہ جنا گیا. یلد اس نے جنا، یولد وہ جنم گیا. پھر ہم نے کفوان کے بارے میں یہ دیکھا تھا کہ اللہ کی عظمت ایسی ہے کہ ان جیسا جو ہے دور تک ہمیں کوئی نظر نہیں آتا. دور تک کیا، بلکہ ہے ہی نہیں. یعنی نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حقوق میں، نہ اختیارات میں. یہ تو شیطان لعین ہے جس نے ہمارے اندر یہ وسوسے ڈالے، یا ہمیں جو ہے یہ صرف کفر کی طرف دھکیل دیا اور ہم اس کے پیچھے چل پڑے. اور ہر وہ صرف جو اللہ کی ہے وہ ہم نے اس کے بندوں میں اور جو ہے اچھے نیک لوگوں میں، انبیاء میں جو ہے نا وہ سمجھنا شروع کر دیا اور اس کے اوپر جو ہے چلنا شروع کر دیا، جو کہ قرآن کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اسے سورت کو محبت کرنے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آخرت میں اسے ہمارے لیے نجات کا سبب بنائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے بڑی مہربان ہے اور نہایت جو ہے وہ کریم ہے، رحمان ہے. تو اس کے ساتھ یہ تھے چند ایک سوالات جو اس سے آنے ہیں، تو وہ میں نے یہاں دہرا دیے. باقی الحمدللہ سسٹر نورین نے جو ہے نا وہ آج کی گرامر کا حصہ بھی آپ کو پورا دہرا دیا. اگرچہ آج کی دہرائی نہیں ہوئی تھی لیکن اس نے جو الحمدللہ پورا ہی دہرا دیا جو آج پڑھا تھا، لہٰذا اسے میں نہیں ٹچ کرنا چاہتا. اور ہاں ایک چیز جو ہم نے آج دیکھنی تھی، یہ دیکھیں یہ سارا اس نے پڑھا دیا جو میں کرانا چاہ رہا تھا. چلیں کوئی بات نہیں، بلکہ اچھا ہوا کہ کام جو ہے جلدی نبٹ گیا. سر میں نے یہ کہنا تھا، میں نے یہ والے سلائڈز پھر ہٹا دیے تھے نا، ڈیلیٹ کر دیے تھے، کیونکہ یہ تو 11 میں نہیں ہے، ہم نے 10 تک کروانا تھا نا. آپ نے صحیح کیا، لیکن وہ جو پورشن آپ نے چھوڑ دیا تھا میں نے پورا کر دیا. لیکن یہ سر 11 میں ہے نا، تو 11 کا بھی اس میں آ رہا ہے کوئز میں. بتا دیا جو کام کی چیز تھی بتا دی. اچھا جو اہم چیز ہے آج وہ آپ کو بتانی ہے، خاص طور سے ان احباب کو جو بالکل نہیں ہے، کہ ہمارا جو مڈ کوئز ہوتا ہے اس میں عام طور پہ جو ہے وہ 70 سے 80-90 سوال ہوتے ہیں، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو ہم 60 سوالوں پر لیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو مڈ کوئز ہے اس میں کچھ حصے مخصوص ہیں، مثلا کچھ حصے ہیں وہ قرآنی حصے سے آئیں گے، یعنی سورت جو ہم نے ایک پڑھ لی ہے، سورت فاتحہ پڑھی ہے، ان کا خلاصہ کیا ہے، یا اسی طریقے سے جو ہے ان کے الفاظ معنی آ سکتے ہیں، یا الفاظ جو ہوں گے ان کے آپ نے ٹکڑے کرنے ہوں گے، جیسے باب حمدکا کا جو ہے آپ ٹکڑے کیجئے کتنے ہوتے ہیں. اور پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ چند جملے دیے ہوتے ہیں عربی کے اور کہا ہوتا ہے کہ ان کا ترجمہ کریں، اور آپ کو 4 ترجمے دیے ہوتے ہیں، آپ نے چننا ہوتا ہے کہ کون سا صحیح ہے. یا بعض اوقات جو ہے وہ اردو کا جملہ دیا ہوتا ہے اور آپ سے جو ہے عربی کا مانگا ہوتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ دیا ہوگا اور اس کی جمع مانگی ہوگی، یا جمع کا صیغہ دیا ہوگا اس کا واحد مانگا ہوگا. یا پھر کبھی ایسی بھی آتا ہے کہ ایک سوال خاص طور سے جس میں اکثر جو ہے وہ لوگ جو ہے کنفیوز ہو جاتے ہیں یا غلطیاں کرتے ہیں، وہ ہے آپ کو 4 جو ہے وہ چیزیں دی ہوں گے اور کہا جائے گا کہ ان میں سے جو مختلف ہے اسے علیحدہ کریں، اور اوپر آپ کو ہدایت دی گئی ہوگی کہ پہلے اسے اسم فعل حرف میں سے تلاش کریں. اگر وہاں فرق نہ ملے پھر آپ جو ہے اسے جو ہے وہ واحد اور جمع میں جو ہے نا تلاش کریں. اگر ادھر بھی فرق نہیں سمجھ آ رہا پھر جو ہے مذکر مؤنث میں دیکھیں. تو لہٰذا یہ 3 کرائٹیریا ہوتے ہیں کہ یہ ایسے الفاظ جو 4 دیے اور ان میں سے کون سا مختلف ہے، آپ نے ان میں پہلے اسم حرف فعل کے حساب سے دیکھنا ہے. اگر کوئی مختلف نظر آتا ہے، مثال کے طور پر 3 جو ہے وہ اسم دیے گئے ہیں 1 حرف ہے، یا 3 جو ہے وہ فعل دیے گئے ہیں 1 حرف ہے، یا جو ہے 2 جو ہے فعل 2 جو ہے وہ اسم اور 1 حرف دیا ہے تو 1 حرف جو ہے وہ مختلف ہو جائے گا. تو اس طریقے سے وہ نکالنا. یا پھر فرض کر لیں 3 جو ہے واحد ہے، 1 جمع کا کوئی جو ہے لفظ دیا ہوا ہے، یا 3 جمع ہے 1 جو ہے واحد دیا ہوا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 3 جو ہے وہ مذکر ہوتے ہیں، خاص طور سے فعل جو ہے وہ مذکر بھی ہوتے ہیں، لکھا ہوگا فعل جعل فتح، اور اس کے ساتھ ہی لکھ دیا ہوگا فتحت. اب وہ فتحت جو ہے وہ مؤنث کا صیغہ. یا اسی طریقے سے آپ کو دیا گیا ہوگا ہوا ہم نحنو،
और साथ में दिया होगा हिया। अब हुआ भी मुज़क्कर, हुम भी मुज़क्कर, नहनु भी मुज़क्कर, लेकिन हिया जो है वो मुअन्नस है। तो इस तरीके से आपने उनको अलग करना है। या जैसे हरूफ में दिया होगा ली, बी, मिन और माँ। तो अब ये जो माँ है तो ये भी हर्फ के तौर पे इस्तेमाल होगा, लेकिन है इसम तो माँ मुख्तलिफ है। तो इस तरह का एक सवाल आता है, वो थोड़ा सा पेचीदा है। आसान तरीका जो उस्ताद बताते हैं वो ये है कि आप अपने पेपर को पढ़ना शुरू करें, जो जो आपको आसान और पक्का कंफर्म है उसको टिक करते जाएं, बाकियों को पढ़ते जाएं सिर्फ। जब आखिर में आ जाए फिर दोबारा जाए। जब आप दोबारा जाते हैं, साइंटिफिक तरीका ये है, वो कहते हैं कि जो चीज आप एक दफा पढ़ते हैं दिमाग उसको ढूंढने में लग जाता है, आपको नहीं पता। और फिर क्या होता है, जब आप आगे चले जाते हैं दिमाग अपना काम कर रहा होता है। ये नहीं होता कि आप आगे चले गए तो दिमाग भी चल जाए, नहीं, दिमाग नहीं जाता, दिमाग वहीं खड़ा अपना उसी सवाल पे जो आपको नहीं आता उस पर लगा हुआ है। आप दूसरी दफा जाते हैं, तीसरी दफा, फिर एकदम दिमाग जो है आपको गाइड करता है। इसकी एक मिसाल मैं देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपका कोई एक उस्ताद था, फर्ज करें मैं अगर ये कहूँ कि आपका जो है क्लास 2 में कौन सा अच्छा टीचर था, हो सकता है आपको याद हो और हो सकता है ना याद हो। आप कहेंगे नहीं याद आ रहा। अब क्या होगा, अब दिमाग ने काम शुरू किया, एक दिन गुजरा, 2 दिन, तीसरे दिन अचानक आपको याद आएगा, ओह उस टीचर का ये नाम, यानी दिमाग 3 दिन तक से लगा हुआ था। तो ये साइंटिफिक प्रूफ है कि दिमाग जो चीज आप पढ़ते हैं, सोचते हैं, उसको रिकॉर्ड में भी रखता है और जब जरूरत पड़ती है उसको फिर ढूंढने भी लग जाता है। तो इसलिए तरीका कार ये होता है, ये जो MCQs होते हैं आप उनको पढ़ते जाएं, जो जो आते हैं करते जाएं, जो नहीं आते छोड़ते जाएं बेफिक्री से। आखिर में जाएं फिर आएंगे, फिर दोबारा नए से शुरू। हो सकता है फर्ज कर लें पहले 60 में से आपने 20 किए, 40 रह गए। जब आप दूसरी दफा जाएंगे तो उसी 40 में से हो सकता है आपको 10 और आ जाए, 10 रह गए, आप फिर जाएं। जब जाएंगे इस तरह होते होते क्या होगा, आखिर में शायद कोई 1-2 रह जाएंगे जो आपसे हल नहीं होंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका कार ये है कि आपने जो है सबसे अहम चीज जो करनी है, शुरू में लिखा होगा आपका नाम और साथ में लिखा होगा आपका कॉन्ट्रैक्ट नंबर या मोबाइल नंबर या जो है वो व्हाट्सएप नंबर, आपने उसको नहीं छेड़ना। अगर आपने उस पर एक नुक्ता भी लगा दिया ना, और जैसे आखिरी सवाल के बाद आपसे गलती से सबमिट यानी जो है बटन दब गया कि आपने भेज दिया, वो चला जाएगा, फिर आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। जब तक आप नाम नहीं लिखते, जब तक आप व्हाट्सएप या जो सेल नंबर नहीं लिखते, आपका ये जो है पेपर आपके हाथ में। आप सबमिट भी करें तो वो नहीं सबमिट होगा, वो फौरन ऊपर आपको ले जाएगा कि पहले ये 2 खाने फिल करो, वो लाजमी होते हैं। तो ये गुर की बात है कि आपने वो सबसे आखिर में फिल करने। अगर आपने शुरू में उनको फिल कर दिया, आप कर रहे हैं, मसलन आपने जो है 60 में से 40 किए, 20 रहते थे, गलती से जो है आपने आखिर पे वो जो सबमिट है वो दबा दिया, अब वो चला जाएगा पेपर उसी तरह। उस पेपर को ना मैं चेंज कर सकता हूँ ना आप चेंज कर सकते हैं, वो उनके अल्फला के रिकॉर्ड में जो है कंप्यूटर, ये जितने भी आपके क्विज हम करते हैं, होमवर्क करते हैं, आपको भिजवाते हैं, ये पीछे कंप्यूटर में वहां लिंक होते हैं उनके पास, उधरी से आते हैं उधरी से चले जाते हैं। तो लिहाजा उसमें मैं आप कुछ भी नहीं फिर कर सकते। तो हाँ, तरीका गुर आपको बता दिया उस्तादों का कि आपने अपना नाम और जो है व्हाट्सएप या सेल नंबर नहीं लिखना जब तक पूरा पेपर हल नहीं है। और फिर उसके बाद एक चीज जो आती है वो है टेबल्स देना। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई टेबल छोटा सा दिया होता है कि जी ये फ़ाला है, फ़ालू है, फ़ालतू है, फ़ालतू है, और उस दूसरी तरफ आपको जो है वो क्या होगा, मैंने किया, तूने किया, उन्होंने किया, इनको आपस में देखें कौन सी मुताबिकत है। कभी कभी ये मुताबिकत वाले टेबल भी आ जाते हैं, और कभी ऐसा हो जाता है कि आपको सिर्फ एक तरफ कुछ अल्फाज दिए होंगे और दूसरी तरफ ऊपर लिखा होगा इसम, फेल, हर्फ, यानी दिए हुए जो आपके अल्फाज है, मसलन वहां दिया हुआ है एक लफ्ज फ़ाला और आगे उसके सामने लिखा हुआ है इसम, फेल, हर्फ, तो आपको पता है फ़ाला जो है फेल है तो आप फेल वाले को फिल। वहां लिखा हुआ है मीन, अब आपको पता है मीन जो है वो हरफ है तो हरफ वाले खाने के सामने आप जो है वो
تو اسے ٹک کر دیں گے. تو یہ اس طرح کے بھی ٹیبل کبھی کبھی آ جاتے ہیں. لیکن عام طور پہ ایک چیز جو گر کی اور استادوں نے بتائی ہوئی ہے اور ہم بھی آپ کو وہی بتاتے ہیں کہ جہاں آپ کو کوئی چیز نہیں آ رہی آپ اس کا ٹی پی آئی کریں. جیسے ٹی پی آئی کریں گے وہ خود آپ کو بتائے گا کہ آیا یہ واحد ہے، یہ جمع ہے، یہ جو ہے غائب کیا ہے، واحد ہے یا جمع ہے، یا یہ مخاطب کا واحد اور جمع ہے، یا یہ متکلم کا واحد جمع ہے، آیا یہ مؤنث ہے. ٹی پی آئی سے آپ کو مدد ملے گا. تو یہ تو تھا جو میں نے آپ کو بتانا تھا. اب آپ کی باری ہے، آپ میں سے اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو وہ آپ مجھ سے کر لیجیے، کیونکہ اس کے بعد